تینوں سارے جڑے تیرے کول بہن والے لڑتے ہیں ابو بکر تے ابو تا نیڑے پیو نال بھی لڑتا ہے پتر نال بھی لڑتا ہے دھیاں نال بھی لڑتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارا کام کیا ہم نے مسجد حرام بنائی اور پوری دنیا سے آنے والے حجاج کرام کی ہم خدمت کرتے ہیں. حج بھی وہ کرتے تھے عمرہ بھی کرتے تھے تو آپ بھی کرتے تھے جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف میں کسی انسان کے لیے اس وقت معروف تھا وہ سب کچھ کرتے تھے. ہاں اور ہاں پھر اس کے لیے تو پھر مشورہ لوگوں سے کرنا چاہیے نا. یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے والی بات تو نہیں ہے. یہ تو ایک معاشرتی ضرورت ہے. جس طرح میں نے کہا یہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے چلو بھائی صحیح دین تلاش کریں کہیں. اس میں حرام میں جانے کے جو ثواب ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ بھی اشراف قریش وہاں پر جاتے تھے اور وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے. یہ بھی اس کے ثواب میں سے وہ ٹھیک ہے. اصل بات جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی تھی جس کی بنیاد پر آپ جاتے تھے. باقی لوگ تو اپنے حالات کی وجہ سے جاتے ہوں گے نا. یہ میں نے اس لیے کہا چلے چلے لوگ بناتے ہیں تو وہ کوئی نہیں. شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور طریقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. جو آپ کا طریقہ ہے وہی اصل چیز ہے. وجہ کا ظالن ہے. ایک تو تلفظ صحیح کر رہے ہیں. یہ تلفظ بھی بڑا عجیب پایا جاتا ہے. ایک قاری صاحب سے بڑے قاری صاحب جامعہ محمدیہ پڑھاتے تھے. وہ پرانی بات ہے. تو تھوڑے دن ہوئے نے آئے سن تو میں پوچھتے عمر تاری کنی ہوگی. پھر تو میں تھی کچھ نہیں عمر دیا. تو میں کہا 30 سال ہو گئے 35 سال بیٹھے ہیں نا. حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہو گیا. دیکھو موسیٰ فوقذہ موسیٰ فوقذہ. میں کہا یار ایڈے بڑے قاری ہو تو لفظ صحیح پڑھو. فوقذہ موسیٰ کیا ہوا؟ وقذہ موسیٰ ہے. فوقذہ موسیٰ ووجدک ضالا فہدی. یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جی اس وقت جو معروف دین تھا ابراہیمی یا اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ تھا وہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مقام پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. یعنی اصل ایمان کیا ہے وہ اس وقت مبہم ہو چکا تھا. اسی طرح کتاب بھی آپ کے پاس نہیں تھی. تو یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ نبی میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں بڑی خوبیاں پائی جاتی تھیں. تو یہ نبی پاک نے گال شروع کر دی تھی. میں نے آج بات کی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ عقائد بھی خراب عمل بھی خراب اور اخلاق بھی باطن اور کوئی نیکی نہیں ہے کوئی خوبی نہیں ہے. نہیں ان کے اندر بہت سی خوبیاں موجود تھیں لیکن ان کے عقائد غلط تھے. وہ جو اچھے کام کرتے تھے ان کی بنیاد بھی غلط ہوتی تھی. سخاوت کرتے تھے. مسجد حرام بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تو پھر غیرت کی بنیاد پر کہا نا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نسبی تعلق کی بنیاد پر ابو طالب نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے بہت بڑا ہے. تو وہ بھی جانتے تھے. ہاں جی سارے لوگ جو ہے نا جی مسجد حرام کی خدمت کس لیے کرتے تھے؟ وہاں ایک نماز نہیں ہوتی تھی. نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز بھی پڑھتے تھے ذکر اذکار بھی کرتے تھے تلبیہ بھی پڑھتے تھے. البتہ اس میں بھی شرک لے آتے تھے. یہ بات میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہمارے علماء کہ آپ کو راست میں کیا ہوا یہ ترجمہ ٹھیک ہے. ریلوی جو ہوتے ہیں وہ اس کا کوئی اور طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کو حق کی راہ میں جہاں پایا گم گشتہ پایا.
نہیں، اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، لیکن مطلب اس کا یہی ہے. اب دوسری جگہ پر تو نہ سے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم لوگ بھی ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ چونکہ ایسا ہے، اس میں اکثر لوگوں کا انداز اس طرح کا ہے، تو وہ جذباتی انداز میں نبی پاک سے عقیدت رکھ کے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیوں کی تھی، اس طرح انہوں نے، حالانکہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم. تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور غالب اکثریت جو ہے نا اس کا ادھر دھیان ہے، اس لیے بچنا چاہیے اس طرح کی باتیں کرنے سے. لیکن بہت اچھے الفاظ چنیں، لیکن علم کی بات جو ہے وہ علماء کے اندر تو وہ اصلی ہوتی ہے نا. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ اپنے علاقے کے لیے ہوتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مکہ کے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ ان پہ ایمان لائے یا یہ دیکھیں؟ نہیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے صرف. یہ تو اب بھی بات موجود ہے نا ان کی انجیل میں کہ میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. وہ نہیں تھے، مکہ والوں کے لیے نہیں تھے. تو برکا بن نوفل یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، نہیں، پھر ان پہ ایمان لے آئے. اور یہ ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا اچھا دین ہے اس لیے مان لیا. میں نے بتایا نا کہ اس وقت آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اس میں پہلے انبیاء کی تصدیق بھی موجود ہے، اور ایک اچھا آدمی مل گیا تو ان کو قبول کر لیا. مکہ کے جو لوگ یہی وجہ ہے کہ جب بھی نبی پاک کے متعلق اشارہ ہوا انہوں نے اسی وقت آپ کو قبول کر لیا. سلمان فارسی کے لوگ وہ بھی حق کی تلاش میں ہاں گراہوں کے پاس جاتے رہے پھر حق کی تلاش تو جاری تھی نا. ہاں مکہ کے جو لوگ نبی علیہ السلام سے پہلے موجود تھے، بتوں کی عبادتیں کرتے تھے، وہ ٹھیک تھے. ہاں بالکل صحیح ہے. چونکہ ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا، حضرت ابراہیم جیسے ہی وضو کرتے تھے، حضرت ابراہیم جیسی نماز پڑھتے تھے، اور ختنہ خدنہ بھی ہوتا تھا، یہ سارے معاملات چلتے تھے ان لوگوں میں. اب آگے آئے گا نا، ختنہ کرانے والے غالب آ رہے ہیں. یہاں تک بات تھی. یہ مدارس کے انتصاب کے اندر مذاہب کا مطالعہ نہیں کروایا جاتا، اس کی کیا وجہ؟ پہلا بار میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن عیسائیت اور یہودیت یا جو موجودہ مذاہب ہیں ان کی بنیادی چیزوں کا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھائی نہیں کرتے. اصل وجہ جو ہے نا جی، یہ اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے یہ کمزوری ہے. حالانکہ تو اسلامی کیا ہے. میں نے ایک دفعہ، اب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، مرزا محمد اسلم بیگ ریٹائرڈ جنرل ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف رہے. اس کا بیان میں نے پڑھا ہے سنڈے میگزین میں نا، ان کا باقاعدہ کالم تھا. اس نے کہا کہ اپنے ملک کے نام کو پہچانو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے تقاضے پورے کرو، نہیں تو اس کو اسلامی لفظ کو اس کے نام سے نکال دو. تو 10-12 سال پڑھنے والے بچے کے متعلق اگر دیکھا جائے تو اس کو اسلام کے متعلق کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو گھر سے کوئی رہنمائی ہو یا مسیحیں جان دی وجہ تو کچھ جانا جی معاملات کا پتہ چلے. تعلیم کا کردار جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں تو اب عیسائیت کی حمایت ہوتی ہے. اب سارے کام کیا کہتے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی ایک بن گئی ہے. پہلے تو ہوتا تھا نا مکاتب فکر مسالک بین المذاہب، تمام مکاتب ہم بین المذاہب، اور جو مولوی مذاہب میں جا کر بیٹھتا ہے سارے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اور پھر اتنے جا کے انہوں کی خوشامد کرتا ہے اور ان کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس طرح کی کوئی بات جی کرتا ہے، وہ آندے جی اے بندہ اصل دانشور ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہی ہے نا جس کو بنیاد بنا کر بندہ، لیکن دیکھنا تو بنیاد کو ہے. کیا خیال ہے؟ ایک دائرہ الگ ہے، اسلام کا دائرہ یہ ہے، اس کے اندر آنے والے کے اندر اگر کوئی کمزوریاں بھی ہیں تو برداشت ہو جائیں گی، لیکن جی دائرہ یہ ضروری ہے. یہ بالکل وکھرا وکھرا دین ہو گیا نا. آپ کون سے مذاہب کہتے ہیں کہ یہاں پڑھائے؟ عیسائیت کے متعلق بات کر رہے ہیں.